اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کاہنان کی سنگین چال بازیاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی رسم اور حضرت یوسف علیہ السلام کا عوام سے خطاب۔ جب فرما روائے مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو مشیر خاص بنانے کا اعلان کرتے ہیں تو ان سے ان کی خواہش پوچھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی درجہ دلی دیکھیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں زلیخا اور خواتین مصر کو آزاد کر دیا جائے۔ تمام لوگ ان کی اس خواہش پر حیران ہوتے ہیں اور انہیں زلیخا سے انتقام لینے کا مشورہ دیتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، انتقام لینے کے لیے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دوسری خواہش یہ بیان فرمائی، قید زاویرہ کے قیدیوں کی رہائی۔ فرما روائے مصر نے آپ کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے کہا آپ با اختیار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواتین اور تمام قیدیوں کی رہائی کے قانونی آرڈر جاری کیے۔ جب خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ مشیر خاص یوسارسف کے حکم سے آپ سب کو آزاد کیا جاتا ہے تو زلیخا بے اختیار خواتین سے مخاطب ہو کر کہتی ہے دیکھا یوسارسف کی رحم دلی، اس نے ہم سے بدلہ نہیں لیا اور وہ مشیر خاص بن گئے۔ اس کا مطلب ہے فرما روائے مصر کو بھی ان سے عشق ہو گیا ہے۔ یوسارسف جہاں جہاں جاتا ہے سب اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب زاویرہ قیدیوں کی رہائی کے آرڈر لے کر سپہ سالار زندان زاویرہ جاتا ہے تو جیلر قانونی آرڈر پڑھ کر سناتا ہے اور کہتا ہے من جانم مشیر خاص فرما روائے مصر یوسارسف، جیسا کہ ہم زاویرہ قیدیوں کے اچھے اخلاق اور چال چلن سے آگاہ ہیں اور جانتے ہیں بہت سے قیدی ظلم و ستم کی وجہ سے بے گناہ قید کیے گئے تھے، لہٰذا ہم یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ قیدیوں کی باقی ماندہ سزا کو معاف کر دیا جائے اور ان کی آزادی کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ جیلر اور گارڈ یہ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمام قیدی خوشی خوشی سے جیل خانے سے باہر آتے ہیں۔ جیلر اور گارڈ کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ساتھ آزاد ہو جاتا اور یوسارسف سے جا ملتا۔ مالک ابن زر، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور بازار مصر میں فروخت کیا، وہ قصر کے باہر بنا روس سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا ہے، مگر بنا روس کچھ نہیں بتاتا۔ وہ مصر کے بازاروں میں، گلیوں میں، کھیتوں میں، ساحلوں میں، ہر جگہ فرما روائے مصر کے خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی گئی تعبیر کے بارے میں لوگوں کو باتیں کرتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرتے سنتا ہے، اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے یوسف ہر جگہ تمہارے ہی چرچے ہیں، پھر تم مالک کو کیوں نہیں مل رہے ہو؟ زلیخا قید خانے سے واپس آ کر اپنے ذاتی غلام کو آزاد کر دیتی ہے اور کہتی ہے آج سے تم آزاد ہو اور یوسارسف کے پاس جا سکتے ہو۔ وہ حیران ہو جاتا ہے تو زلیخا کہتی ہے زلیخا یوسارسف جیسی نہیں ہو سکتی اور ان کی طرح تمہیں آزاد نہیں کر سکتی کیا؟ عشق یوسارسف نے تمہیں آزاد کر دیا۔ وہ بھاگتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور سارا واقعہ سناتا ہے۔ ادھر دریائے نیل سے ملا کشتیاں چلانے والی کو ایک لاش ملتی ہے۔ وہ اسے پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو معبد معون کے مدبر خاص کی لاش ہے۔ وہ بھاگا کاہن اعظم پہنچتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ کاہن اعظم کا مشیر ایک کاہن کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ لاش مدبر اعظم کی ہو تو اسے یہاں لے آؤ۔ پھر وہ نینوفر پر غصہ ہوتا ہے کہ اتنی بھاری رقم لے کر بھی تم نے ایک چھوٹا سا کام ڈھنگ سے نہیں کیا۔ تو نینوفر کہتا ہے میں نے وہاں لاش پھینکی تھی جہاں بہت زیادہ مگرمچھ تھے، مگرمچھروں سے بھری ہوئی تھی، نہ جانے کیسے وہ لنگر خانے تک پہنچ گئی ہے۔ پھر کاہن مشیر کہتا ہے کہ اگر اس کی موت کی ذمہ داری معبد معون پر آئی تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی آئندہ کوئی رقم تمہیں دی جائے گی، اور حکم دیتا ہے کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ نینوفر جب معبد معون سے باہر نکلتا ہے تو سامنے بینا روس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ اتنے میں ملا اور کاہن مدبر اعظم کی لاش لے کر معبد معون آتے ہیں۔ بینا روس دیکھتا ہے کہ یہ تو مدبر اعظم کی لاش ہے جس کو کاہن اعظم نے قصر کے باہر بہت تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ کاہن اعظم ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر کہتا ہے شاید اس نے قصر میں اپنی شکست کو دل پر لے لیا ہے اور خودکشی کر لی ہے۔ تمام کاہنان کہتے ہیں فرما روا کے خواب کی تعبیر نہ بتانا مدبر کے لیے باعث شرم اور ذلت کا باعث تھا۔ وہ ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتا اور دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی ہے، اور کاہنان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس کی خودکشی کی خبر پھیلا دو تاکہ اس کے قتل کا الزام ہم پر نہ آئے۔ بینا روس تمام واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتاتا ہے اور کہتا ہے میں اس کے تشدد کا خود گواہ ہوں۔
پھر مالک ابن زر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک شخص آپ کو تلاش کر رہا ہے اور اپنا نام مالک ابن زر بتاتا ہے اور کہتا ہے میں 30 سالوں سے یوسارسف کی تلاش میں ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنا روز کو حکم دیتے ہیں جاؤ انہیں تلاش کرو، جہاں بھی وہ ملیں ان کو عزت اور احترام سے میرے پاس لے آؤ۔ کاہنان اعظم اپنے پیروکاروں کو کہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم یوسارسف کی معاونت کرنے والوں کی راہ میں حائل ہو جائیں۔ جب لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو وہ بری طرح ناکام ہو جائے گا۔ اور ایک کاہن تجویز پیش کرتا ہے کہ ہمیں یوسارسف کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر ہم نے اسے قتل نہ کیا تو وہ معبد معون کے خلاف اقدامات کرے گا اور ہمارے خلاف ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا۔ ایک کاہن تجویز دیتا ہے کہ خواب کی تعبیر کو زیادہ اہمیت نہ دیں، مگر کاہن اعظم کہتا ہے قصر میں ہماری لا علمی کی وجہ سے بہت زیادہ تذلیل ہو چکی ہے، ابھی تاج پوشی کی رسم باقی ہے اور یوسارسف لوگوں سے خطاب کرے گا، تم سب لوگ پھیل جاؤ اور لوگوں کے ذہنوں میں یوسارسف کے خلاف شک و شبہات پیدا کرو۔ جب سے وہ پوتیفار کے محل میں آیا ہے تب سے پوتیفار نے معبد معون آنا کم کر دیا اور نذرانے بھی کم کر دیے۔ اگرچہ پوتیفار اور قصر کے کارکنان نے معبد معون کے خلاف کھلم کھلا اظہار نہ کیا، مگر وہ اندر سے یوسارسف کے خدا کو پسند کرنے لگے تھے۔ لوگوں کی توجہ معبد معون کی طرف سے کم ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی رسم کا انعقاد ہوتا ہے، تمام پبلک کو دعوت عام دی جاتی ہے۔ دعوت کی جگہ پر پہنچنے کے لیے ڈولیاں منگوائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں ایک کرسی نما بگی ہوتی تھی، اس میں اشراف بیٹھتے تھے اور اسے لوگ اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں لوگوں کے کندھوں سے بوجھ ہٹانے آیا ہوں، ڈالنے نہیں۔ پھر گھوڑے سے چلنے والے بگی میں سوار ہو گئے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتے لوگ ان کے حسن کی اور علم و دانائی کی باتیں کرتے اور تعریف کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما روا چہارم اور ان کی فیملی سٹیج پر پہنچتے ہیں۔ وہاں عوام کا ایک سمندر تھا جو اس رسم میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے۔ فرما روائے مصر لوگوں سے یوں مخاطب ہوتے ہیں میں حاتمون فرما روائے مصر چہارم یوسارسف جو حکم و دانائی میں خواب کی تعویل بتانے میں یکتا اور لاسانی ہیں اور ان کا کوئی مثل نہیں ہے، آج انہیں امور زراعت وزیر، وزیر خزانہ اور اپنا مشیر خاص مقرر کرتا ہوں اور انہیں آج مصر کے سب سے اعلیٰ ترین مقام کی حیثیت سے وزارت کا تاج پہناتا ہوں۔ پھر مصر اعظم اپنے ہاتھوں سے ان کی تاج پوشی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جب جناب عالی مجھے مقام زرعی سے نواز رہے تھے تو میرے ذہن میں ماضی کی ایک یاد آ گئی۔ میں جب قصر پوتیفار میں تھا تو قاری ماما اور زلیخا بانو جب بھی چاہتی تھی مجھے حقیر اور بے وقت ظاہر کریں تو مجھے بادہ نشین چرواہا کہہ کر مخاطب کرتی۔ آج جب مصر اعظم نے مجھے وزیر زراعت اور وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز کیا تو میں نے اپنے آپ سے سوال کیا بھلا ایک بادہ نشین چرواہا اس ذمہ داری سے کیوں کر عہدہ برا ہو سکتا ہے؟ مجھے اجازت دیں کہ میں جس طرح سے مجھے سکھایا گیا ہے آپ سے خطاب کروں۔ میں اپنے آپ کو مصر کی عوام کا خادم سمجھتا ہوں، نہ کہ حاکم۔ میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دیجیے تاکہ میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری کو بحسن طریقے انجام دے سکوں۔ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مصر کے 7 سال فراوانی نعمت کے ہیں اور 7 سال خشک سالی کے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ پتھر پر بھی بیج بوئیں گے تو وہ ضرور سرسبز ہوگا، لہٰذا جہاں تک ممکن ہو اب اسی کاشتکاری شروع کر دیں، اور جو کاشتکار جتنے زیادہ گندم کاشت کریں گے اور جتنے زیادہ گندم حکومت کو جمع کرائیں گے تو اسی قدر ان کو زیر کاشت زمین کی ملکیت یعنی مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ پھر وہ مصر اعظم کے کان میں کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تمام اراضی کی آپ مالک ہیں، اس اعلان کی وضاحت میں آپ کو بعد میں کر دوں گا۔ مجمع میں لوگ باتیں کرتے ہیں معلوم نہیں ہم سے گندم لے کر پھر بعد میں ہمیں بھاری قیمت پر فروخت کریں، تو آپ علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ گندم کی خرید و فروخت کا کام آپ کے منتخب کردہ نمائندے کریں گے، مامور حکومت صرف آپ پر نظر رکھیں گے۔ پھر آپ اپنی ضرورت کے مطابق گندم اور آئندہ سال کے لیے بیج اپنے پاس رکھیے اور باقی ماندہ گندم حکومت کی تحویل میں دے دیں۔ اس پر ایک کاہن کہتا ہے کہ عوام کو حکومتی مسائل نہ بتائیں بلکہ کوئی حتمی فیصلہ بتائیں، اور نہ ہی حکومت کے مسائل سے عوام کا کوئی تعلق ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عوام کو مسائل سے آگاہ نہ کریں تو عوام حکومت کا ساتھ نہیں دیتی۔
اگر انہیں حکومتی مسائل سے آگاہ کریں گے تو تبھی وہ حکومت کا ساتھ تعاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ ایک شخص کہتا ہے ہم خود اپنی گندم کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو پھر ہم حکومت کے حوالے کیوں کریں؟ تو آپ فرماتے ہیں ہم گندم کو محفوظ رکھنے کے لیے وسیع انتظامات کریں گے۔ البتہ ہر شخص اپنی گندم اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی گندم کسی بھی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے تو حکومت مصر قحط سالی میں اسے گندم کا ایک دانہ بھی نہ دے گی۔ ہم گندم صرف اسے ہی دیں گے جس سے ہم نے گندم وصول کی ہوگی۔ جو حضرات گندم حکومت کی تحویل میں دیں گے نہ صرف زیر زمین کاشت کے مالک ہو جائیں گے بلکہ قحط کے خطرے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ کاہن بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ مصر کے گوشے گوشے سے گندم کو اکٹھا کریں اور حکومت کے خزانے میں جمع کرائیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتی ہیں ہم ہر شہر میں گندم کے گودام بنائیں گے تاکہ نقل و حمل کی اذیت سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ چند تجاویز اور بھی ہیں جو میں بعد میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اس اجلاس میں زلیخا اور مالک ابن زر بھی موجود ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ہونے والی سازشیں اور ان کا تدارک، اور یہ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مالک ابن زر اور قیدیوں سے جذباتی ملاقات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کی داستان۔ تو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ سی یو نیکسٹ ویڈیو، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔